اس خاندان کے صفائی کا اندازہ تو سب کو لگ گیا ہوگا. سفر میں سے آئے ہیں, کسی نے کپڑا نہیں بدلا سوائے کوثر کے. کوثر میڈم بدل لی, ٹھیک ہے. اور جو گندی مچھلی ہے وہ تالاب میں جب گھسی ہے اوکر بعد وہی کپڑا جھروائے لیس پہنے اور اسی میں گھومے گی. یہ اس کے ہمیشہ کے کام ہے. ارے بھائی, ان کی صفائی کے اندازہ وہیں سے لگا لیں. ان کے واش روم کے حالات دیکھو. اتنا پیسہ ہے, اتنا خرچ کرتی ہے, ناچتی ہے, کودتی ہے, گاؤں میں آ کے لٹکی رہتی ہے. گاؤں والے گھر کے مرمت کرائے, ٹھیک کرائے, صحیح کروائے, آپ اسٹیئرز بنا لے, جو مرضی کر لے, لیکن کرے. واش روم بنا لے, اتنا گندا واش روم, مکڑی کے جال ہاتھ میں اٹھا اٹھا کے دکھا رہی ہے, لیکن نہیں, اسے صحیح نہیں کرے گی. ان کی عادت ہے, گندے لوگ, کلاس نہیں آتی. پیسہ آتا, کلاس نہیں آتا. اور پیسوں سے کلاس بھی تو نہیں خریدا جا سکتا ہے. تو واش روم کے اور گھر کے حالت دیکھ کے اس کی صفائی کا اندازہ سب کو لگ گیا ہوگا نا. گاؤں والے کر کے دیں گے تو میڈم پڑی رہے گی, نہیں کر کے دیں گے تو میڈم تب بھی تو پڑی رہے گی. کچھ نہیں, کہاں چلے جانا ہے. ہائی فرینڈس, آئی بیک. کیسے میرے پیارے پیارے بچہ لوگ ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہے, اللہ کی شکر ہے. تو ہاں جی گھونچو بولنے کا تو تیرے پاس 2 گھر ہے. میرا فرسٹ گھر, میرا سیکنڈ گھر. پھر بھی اپنے باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتا ہے. کیوں, وائے؟ صرف ساس کو کندھے پہ لے کے جھولا جھولاتا رہے گا کام. دیکھ لے, دنیا میں تیری یہی اوقات ہے. کہتا ہے میرے 2 گھر ہے, میری 2 وائف ہے, فلانے. اگر ہوتا تو اپنے باپ کو لے جاتا, سیوا کرتا. پیسوں پہ اتنا گھمنڈ ہے ڈرائیوا کو, نہ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. باپ کے حالات دیکھے ہو, پسینہ میں کپڑے پورا گھائل, درختوں کے نیچے بیچارہ مریض کی طرح پڑا رہتا ہے. تو بس ساس کی خدمت کرنا, وہی تیری اوقات ہے. ساس کے بس. بڑھاپا میں ساس مرد چھوڑ کے بیٹھی ہے, تو اس کے باقی ضرورتیں پوری کرتے رہے. تو ویسے کام کا نہیں ہے کوئی, یہی کام کر لینا. باپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. اتنا کرنے کی تیری اوقات ہی کہاں ہے, بے غیرت حرامی. جس طرح سے بلوں کو پراپرٹی کے شوق ہے, پراپرٹی کے لیے بڈھے کو چھوڑ دی, اس طرح سے سٹو کو بھی بڑا شوق ہے کہ پراپرٹی میں اپنے قبضے میں رکھوں. سسرال کا پورا گھر کو تالا مار دیتی ہے. پورا اسی کے قبضے میں تھا, رینوویٹ وغیرہ کری ہے, ہٹیا لیے. ایک کمرہ جو رابعہ کانی کو جاتا تھا وہ خرید لیے اس سے, اور کوثر کو دے دی, اپنی عورت کو. گوچو کی عورت نہیں, سٹو کی عورت کوثر کو. جب آتی ہے تو گھر کھلتا ہے, جب جاتی ہے تو سارا تالا مار کے بھاگ جاتی ہے. بڈھا جائے بھاڑ میں, گھر کے اندر نہیں, گھر سے باہر بڈھا. بڈھے کو باہر چارپائی کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھ لے کس طرح سے پراپرٹی کے لالچی ہے ماں بیٹی. یہ دونوں ماں بیٹی مریں گے, انہیں کفن میں نہیں لپیٹا جائے گا, پراپرٹی پیپرز میں لپیٹا جائے گا. تبھی بنا دے نا بہت سارا. اتنے بھوکے ننگے ماں بیٹی ہے, کیا بتاؤں. تو بلو رانی, تم اپنا کرم بھوکت رہی ہو, کرما وہ بھوکت رہی ہو, اور کرما تمہاری بیٹی کے بھی کیا ہوا کرم کے پھل بھوکت رہی ہو. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بس اپنے آپ کو سدھار لو, بیماری ختم ہو جائے گی. سدھار پن اس کا علاج ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. بلو رانی گیٹ پہ ٹاٹا بائی بائی کر رہی تھی, اور اس کا کہنا ہے گرمی بہت ہے, میں نہیں جاؤں گی, اور میں سردی میں جاؤں گی. اب سردی میں اور ٹرپ بنے گا نا بلو کے لیے, فور بلو ٹو انجوائے ساگ, گھی, مکھن, مکئی کی روٹی نا, چاول کی روٹی, سب کھانے جائے گی. ایک عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے, اس کو فرسٹ پرائیورٹی اپنے سسرال کو دینا چاہیے نا. جیسے ہم لوگ بھی یہ سب ہے نا, میری بے شک فیملی سن رہی ہے, لیکن پہلا پرائیورٹی میری فیملی کے کہنا ہے کہ اپنے سسرال کو دو, ہمیں بعد میں دینا. تو گھوچو کے باپ کے کیا حالات ہیں. وہ بیچارہ گاؤں میں پسینہ میں, پیڑوں کے نیچے پسینہ, کپڑا پورا بھیجا, تھمبنیل پہ دیکھ رہے ہو, لوارس کی طرح ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے. اور یہ بلو کو گرمی کے کارن گاؤں نہیں آنا ہے. گوچو کبھی تو اسٹینڈ لے لے, اپنے باپ کے لیے لے لے, کہ پنڈی میں مجھے گھر میں ایک کمرہ اپنے باپ کا بھی چاہیے. جب تیری ماں کا ایک کمرہ ہے تو میرے باپ کا بھی ایک ہوئے. تو مرد نہیں ہے اتنا پتا تھا, لیکن تیری چلتی نہیں ہے یہ بھی پتا تھا. تو منہ بھی نہیں کھول پاتا, یہ بھی پتا رہا. تیرے اندر احساس بھی نہیں ہے, یہ اب پتا چلا.
تو اگر اس کے چاپلوس کر کے ڈرامہ کو آگے نہ لے جائے تو یہ کچھ بھی نہ رہے، ڈٹ کے دکھا۔ میں نہیں کرتا ڈرامہ کو سر کے ساتھ، میرے باپ کو جگا دے گھر میں، میرے باپ کی عزت سے لا کے یا کون میں رکھ، تب میں آگے ڈرامہ کروں گا، ورنہ تیرا بھانڈا پھوڑوں گا۔ کتا بنا کے رکھ دیا مجھے میرے باپ کو بھی، گھر سارا لے کے پتالا مار کے بھاگ آتی، وہ بیچارہ گاؤں میں رستوں پہ پڑا رہتا ہے، کھیتوں کے نیچے، پیڑوں کے نیچے۔ لاسٹ ایک دن کاشف کے بلاگ میں دادا امین واز سائنگ کہ گھوچو کے بتاؤ کہ مجھے آ کے لے جائے، یا گرمی بہت ہے۔ تو ہمیں یاد ہے، اس بات کو میں لے کے بول رہی ہوں کہ دادا امین کے بھی چاہا ہے کہ میں گاؤں میں نہیں، سٹی میں ایاکون میں عزت سے روٹیاں توڑوں۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ دادا گاؤں میں رہنا پسند کرتا ہے تو میں تم لوگوں کو بتا دوں، کاشف کے ایک بلاگ ہے جس میں دادا سندیسہ بھیج رہا ہوتا ہے گھونچو کو کہ پتر ادھر بہت گرمی، آ کے مجھے لے چلو۔ ہم خود گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں، اسی گاؤں میں آسے پاسے میں، تو گرمی اتنی زیادہ ہے، ہر ایک بندہ، بوڑھا جوان بچہ، ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایاکون میں کہیں جا کے بیٹھیں، آرام تو فرمائیں یار، 5 منٹ کے ہی صحیح۔ تو اس بڈھے کو بھی شوق ہوگا نا بیچارہ کا، کون نہیں مانگے گا، کون نہیں چاہے گا۔ تو اپنے سسور جس کے ذمہ داری تم لوگوں کے ہے، اس کو چھوڑ کے اپنی ماں کو ٹٹے پہ چڑھا کے رکھی ہو، تبھی روز بیمار رہتی ہے۔ یہ بلو رانی تم لوگ کے کرم بھگت رہی ہے، بڈھے کے بد دعا بھگت رہی ہے۔ چلو گھوچو ڈرامہ ساتھ مل کے کرائے تو جا کے تم سب کے حالات اچھا ہوا ہے، ورنہ تم لوگ وہی ماسی اور ڈرائیور رہ جاتے ابھی تک۔ تو گھوچو اس میں ساتھ دیا ہے نا ڈرامہ کرنے کا، تو تمہارے پاس پیسہ آئی ہے، بغیر گھوچو کے یو آر نتھنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تمہاری ذمہ داری گھوچو کے باپ کے لیے بھی بنتا ہے۔ سب اٹھا کے اس کو زاہد امین کے گھرے بھیج دیے، کیونکہ سب کے عورتیں نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے بڈھا کو رکھنا، اور رابعہ کانی ہے وہ رکھتی ہے، وہ دوسرا نہیں چاہ کے عورت ہے نا، تو رابعہ کانی رکھتی ہے بڈھے کو۔ وہ اس لیے رکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس لڑکا نہیں ہے، اور وہ احساس کرتی ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس اولاد نہ رہے لڑکا تو بڑھاپے میں ماں باپ کیا کریں گے، بیٹیاں تو شادی کر کے چلی جائے گی۔ تو رابعہ کانی تھوڑا احساس کرتی ہے تو بڈھا کو رکھتی ہے، باقی کوئی اولاد نہیں لے جاتا بڈھے کو۔ تو گھوچو کو تو چاہیے لے جاؤ نا، گھوچو ڈرامہ کرائے تو آج یہاں پہنچے ہیں۔ تو گھوچو انکل اپنے لیے سٹینڈ لو، اپنے باپ کو لے جا کے عزت سے رکھو۔ آج جب وہ لوگ میں اچانک سے دادا امین کو دیکھا جیسے اپنے شوٹ کے لیے بیچارہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا، ابھی کیمرہ آئے گا اور مجھے شوٹ ہوئے گا تو میں اٹھوں گا دھڑاک سے، دھڑالنے سے۔ ہمیشہ گاؤں جاتی ہے تو حلیمہ کو اگنور مارتی ہے، اس بار حلیمہ کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، حلیمہ کے ساتھ ملن ہو رہا ہے، اور حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے لے کے چلنا۔ یہ کہتی ہے تم ہمیں کبھی کال نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، اب میں آ گئی تو میرے ساتھ جائے گی۔ تو حلیمہ میڈم نے مائنڈ بنا لیا، شیل گو ٹو اسلام آباد۔ بنا مطلب یہ کسی کو ویڈیو میں نہیں لیتی ہے، حلیمہ کو دکھانے کا مقصد اللہ جانے کیا ہے، پر حلیمہ ایک دم سے جیسے کہ خوش تھی نا جانے کے لیے، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے اپنی بے عزتی کروا کے ان کے گھر جا جا کے، سارا ایک ہی خاندان ہے تب بھی ایسا کرتا رہتا ہے۔ ٹیوب ویل کے لالچ میں بیٹی کو جنگل اکیلے بھیج دی کہ جا مونگی پتہ کر کے آؤ گاؤں میں کس کا ٹیوب ویل چل رہا ہے، تو کہ میں جا کے چھلانگ ماروں گی اور میری ویڈیو بنے گی اور میرا سارا کچھ فیگا دیکھیں گے دنیا۔ تو یہ حرکت اس کے ہے، جس طرح سے ٹنگمونگی گئی تھی اور یہ دکھا رہی تھی کہ کتنا دور میری بیٹی گئی تھی۔ دیکھ لیں ہم اپنی بیٹیوں کو اکیلے آنگن میں نہ نکالیں، اور یہ عورت اتنا دور وہاں گاؤں میں بھیج دی۔ اسے بالکل فکر نہیں ہے بیٹیوں کی عزت کا، اپنی تو عزت ہے نہیں، بیٹیوں کا کیا عزت بنائے گی۔ گاؤں میں ہی ذلیل ہوں گے یہ لوگ، اپنی خود کے ہاتھیں اپنی بیٹیوں کو ذلیل کروائے گی گاؤں والوں سے، تو یہ حرکت ہے اس کے۔ سب کو پتہ ہے گاؤں کے لونڈے بوڑھے جوان سب چوا بکری جیسے ہیں، وہ کسی کے لحاظ نہیں کرتے، اور جس طرح سے یہ جلوہ والی عورت ہے اس کے بچوں کو کون چھوڑے گا؟ اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ منمنیا جوان ہو گئی ہے، اتنا عمر میں کہتی ہے میری شادی ہو گئی تھی، پھر تو تمہاری منمنیا جوان ہے نا، شادی کی عمر میں ہے،
تو 21-20 سال میں شادی کری تھی، لیکن تو کہتی ہے کہ میں 13 سال میں شادی کر لی، تو ظاہر سی بات ہے تیرے کھاتے میں 13 سال جوانی ہے، تو تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اسے بچاؤ، مردوں سے دور رکھو۔ دونوں بیٹیاں اس کے جنگل جنگل گئے، گاؤں میں کہاں کہاں ٹیوب ویل چل رہا ہے اور کہاں کہاں نہیں چل رہا ہے پتہ کرنے۔ اتنی سی عزت ہے بیٹیوں کے لیے۔ خیر ہے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔